السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج کی اس ویڈیو لیکچر کے حصہ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے لیکچر میں ہم نے MCQs کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں پڑھی تھیں کہ کس طرح کے سوالات ہمارے امتحان میں آتے ہیں، کن کن باتوں پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے جب ہم امتحان میں اس سوال کو حل کر رہے ہوں. اور اگر کچھ سوالات سے ایسا سامنا ہوتا ہے جن کے جوابات ہمیں نہیں پتہ، تو ہم اسمارٹ گیس کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے ان کے جوابات تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی کہ عام طور پر کون سے کس طرح کے سوالات ہمارے امتحان میں MCQs کی صورت میں ہمیں دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم ایسے MCQs جو کہ آرٹس میں، کامرس میں، سائنس میں آ چکے ہیں، ان کو ہم نے حل کرنا شروع کیا تھا تاکہ ہم پورے نصاب کا ایک احاطہ کر سکیں. اس ذیل میں ہم نے کچھ سوالات حل کیے تھے اور آج انشاءاللہ تعالی مزید سوالات ہم حل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے. بس آٹھویں جو ہمارے پاس اس وقت MCQ ہے کہ خدائے سخن اور شہنشاہ غزل ان کے القاب ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں القاب بہت مشہور اور وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں اس شاعر کی شخصیت سے، میر تقی میر. یہ ہمارا صحیح جواب بھی ہے. اس کے بعد 9ویں MCQ کی طرف آئیے کہ غالب نے تعزیتی خط ان کے نام تحریر کیا ہے. 4 جوابات ہمیں دیے گئے ہیں: مرزا شیبتا، میر سرفراز حسین، میر مہدی مجروح، یوسف مرزا. تو تعزیتی خط جو تھا وہ دوسرا خط تھا غالب کا جو انہوں نے یوسف حسین مرزا کے نام لکھا تھا. یہی ہمارا صحیح جواب ہے. اگلی MCQ کہ یہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں. دبستان کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ دبستان اسکول آف تھاٹ، ایک خاص انداز، خاص نظریات رکھنے والا کوئی اسکول آف تھاٹ. تو اردو شاعری میں اس حوالے سے 2 دبستانوں کے نام لیے جاتے ہیں. پہلا دبستان دہلی، جس سے وابستہ شعراء کرام کی شاعری میں ہمیں سادگی، سلاست اور سچے جذبات، تصوف، یہ اوصاف ہمیں بہت نمایاں نظر آتے ہیں. اس کے برعکس دبستان لکھنؤ کے اندر تصنع، بناوٹ، محبوب کا ظاہری سراپا، آرائش، یہ چیزیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں جو یہاں پر اس MCQ میں جواب دیے ہوئے ہیں کہ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر ہیں خواجہ میر درد، مرزا غالب، علامہ اقبال، خواجہ حیدر علی آتش. صحیح جواب ہے اس کا خواجہ حیدر علی آتش. اگلی MCQ کی طرف پڑھتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ان کا تحریر کردہ ہے. پہلا ہمارے پاس جواب دیا گیا ہے سر سید احمد خان، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد. صحیح جواب ہے جناب آقائے اردو محمد حسین آزاد. اس کے بعد دیکھیے 12واں ہمارے پاس ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں. تو اردو کے پہلے ناول نگار ہونے کا صحرا جن کے سر بنتا ہے وہ شخصیت ہمارے پاس ہیں ڈپٹی نذیر احمد. یہی ہمارا صحیح جواب ہے. اور اس حوالے سے پہلا اردو کا جو ناول ہے اس کا نام بھی یاد رکھیے گا، اس کا نام ہے مرات العروس. 13ویں ہمارے پاس MCQ کہ فقاہیہ مضمون، فقاہیہ مزاحیہ. فقاہیہ مضمون بردبار اور دانشمند میں اس پرندے کا ذکر ہے. 4 ہمارے پاس آپشنز ہیں: کبوتر، طوطا، الو اور شاہین. صحیح جواب ہے الو. اگلی MCQ کہ نصاب میں شامل شوکت تھانوی کے سبق کا نام ہے میبل اور میں، ماما عظمت، بائسکل کی تعلیم، ٹھیلے والا شہزادہ. صحیح جواب ہے بائسکل کی تعلیم. اس کے بعد دیکھیے اگلا ہمارے پاس ہے کہ اردو مکتوب نگاری. مکتوب کے معنی خط کے ہوتے ہیں، یعنی اردو ادب میں باقاعدہ خطوط لکھنے کا سلسلہ اردو مکتوب نگاری کی جو ابتدا ہے کن کے ہاتھوں ہوئی، اس شخصیت کا ہم نے نام بتانا ہے. 4 آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں: مرزا غالب، نذیر اکبر آبادی، مولانا حضرت موہانی، خواجہ حیدر علی آتش. صحیح جواب ہے مرزا غالب. اور یہ ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. جو پہلے خط تھا جو اس میں بناوٹ تھی، جس میں ایک دوری کا احساس ہوتا تھا، وہ میں نے ختم کر دیا. اور حقیقتاً ایسا ہی لگتا ہے کہ مرزا غالب کے جب آپ خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے بیٹھ کر آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے. تو یہ جو گفتگو کا انداز انہوں نے متعارف کروایا ہے
اس سے نہ صرف ایک نئی طرز کے خطوط کی ابتدا شروع ہوتی ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ اردو لکھنے کے حوالے سے ایک نئے انداز کی بھی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے۔ اگلا دیکھیے سوال ہمارے پاس ہے کہ آفاق صدیقی نے اس شاعر کی نظم کا سندھی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ سچل سرمست، شاہ عبداللطیف، عیاش شیخ، شہباز قلندر۔ صحیح جواب ہے سچل سرمست۔ اگلی MCQ، نصاب میں شامل نعت کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان، نذیر اکبر آبادی، جوش ملی آبادی، مولانا الطاف حسین حالی۔ صحیح جواب ہے مولانا ظفر علی خان۔ 18ویں MCQ دیکھیے، اردو شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ہے، کس نسبت سے، کس حوالے سے یہ مشہور ہیں؟ شاعر تو تھے لیکن شاعری کی کون سی صنف سے ان کا تعلق تھا؟ 4 ہمارے پاس آپشنز ہیں، مرثیہ نگاری، قصیدہ نگاری، قومی شاعری، مزاح نگاری۔ صحیح جواب ہے مرثیہ نگاری۔ 19 میں دیکھیے، تصوف کا امام انہیں کہا جاتا ہے، یعنی اردو شاعری میں تصوف کو متعارف کروانے والے شاعر کون سے ہیں، کس شخصیت سے یہ خوبی وابستہ ہے؟ 4 جوابات ہمیں دیے گئے ہیں، میر تقی میر، حسرت موہانی، میر درد، ناصر قاسمی۔ صحیح جواب ہے میر درد۔ اس کے بعد دیکھیں 20واں کہ رئیس المتغزلین، مجدد غزل، رئیس الاحرار اور مسیح غزل کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر 4 القابات دیے گئے، آپ نے چاروں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک ہی شاعر کے مختلف القابات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چاروں ایک ساتھ نہ دیے جائیں، ان میں سے کوئی ایک دے دیا جائے، ظاہر بات ہے کہ جواب ہمارا یہی رہے گا، تو چاروں القابات آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو آپشنز دیے گئے ہیں ان میں پہلا آپشن ہے علامہ اقبال، دوسرا میر تقی میر، حسرت موہانی، مومن خان مومن۔ صحیح جواب ہے حسرت موہانی۔ 21واں ہمارے پاس ہے کہ لفظ اردو کا تعلق اس زبان سے، ہندی، ترکی، فارسی، عربی۔ صحیح جواب ہے ترکی۔ 22واں ہمارے پاس MCQ ہے کہ رسالہ تہذیب الاخلاق انہوں نے جاری کیا۔ 4 ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، میاں بشیر احمد، سر سید احمد خان۔ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ سے MCQ میں یہ پوچھا جائے کہ سر سید احمد خان کو رسالہ تہذیب الاخلاق نکالنے کا خیال کن مصنفین کو دیکھ کر آیا، تو یاد رکھیے گا کہ سر سید احمد خان جب انگلینڈ کے دورے پر گئے تھے کہ تاکہ وہاں کے تعلیمی نظام کا وہ مطالعہ کر کے ہندوستان میں اسی طریقے کے طرز تعلیم کو فروغ دے سکیں اور مسلمانوں کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، تو وہاں پر 2 مصنفین تھے، ایک کا نام تھا اسٹیل اور دوسرے کا نام تھا ایڈیسن۔ انہوں نے بھی اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت اور روایت پرستی کے خلاف جو جدوجہد کی تھی، اس میں بھی انہوں نے 2 رسائل کا ابتدا کی تھی، 2 رسائل کا آغاز کیا تھا۔ ایک کا نام تھا اسپیکٹیٹر اور دوسرے کا نام تھا ٹیٹلر۔ تو ان 2 رسائل کو انہوں نے اپنے معاشرے میں اس کا اجرا کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایسے مضامین شائع کیے جس سے معاشرے کی سوچ میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو یہ خیال سر سید احمد خان نے انہی مصنفین اور وہ 2 رسائل یعنی اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کو دیکھ کر ہی رسالہ تہذیب الاخلاق کا انہوں نے نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو یہ سوال آپ سے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو ذہن میں رکھیے گا۔ 23ویں ہمارے پاس جو MCQ ہے کہ مسدس حالی کا اصل نام ہے شاہ نامہ اسلام، مثنوی مد و جزر اسلام، آمد صبح، تعلیمات نبوی۔ صحیح جواب ہے مثنوی مد و جزر اسلام۔ یاد رکھیے گا کہ بہت ایک طویل مثنوی ہے جس میں اسلام کی ابتدا سے اسلام کے عروج اور پھر بعد میں مسلمانوں میں پھیلنے والی جو برائیاں ان تمام کا بڑا تفصیل سے اور بہت خوبصورت انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں اس کا اصل جو نام تھا وہ تو مثنوی مد و جزر اسلام تھا، لیکن یہ معروف کس نام سے ہی مسدس حالی۔ اور یہ بات بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ مسدس حالی لکھنے کا کام جو الطاف حسین حالی نے اس کا آغاز کیا تھا، اس کو تکمیل تک پہنچایا، یہ سر سید احمد خان کی
فرمائش پر کیا تھا. اور اس حوالے سے سر سید احمد خان کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب روز حشر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر سید تم دنیا سے کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ میں الطاف حسین حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں. تو یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم کام تھا جو سر سید احمد خان اپنی زندگی کے حوالے سے اپنا ایک اثاثہ گردانتے تھے، ایک اثاثہ سمجھتے تھے. تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کس کی فرمائش پہ لکھی گئی، یہ بھی آپ کے پیش نظر رہے. 24ویں ہمارے پاس MCQ ہے کہ اس ادبی شخصیت نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. الطاف حسین حالی، مرزا غالب، علامہ اقبال، سر سید احمد خان. ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی، اس کا صحیح جواب ہے مرزا غالب. 25ویں ہمارے پاس MCQ ہے کہ مضامین پطرس سے یہ مضمون نصاب میں شامل ہے. بردبار و دانشمند، تشکیل پاکستان، میبل اور میں اور ماما عظمت. صحیح جواب ہے میبل اور میں. یاد رکھیے گا کہ جو پطرس بخاری ہیں ان کا مزاح نگاری میں، اردو مزاح نگاری میں بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ ہے. لیکن دیکھا جائے تو اس حوالے سے ان کی جو تخلیقات ہیں وہ بڑی محدود سی ہیں. ایک بہت ہی چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے مضامین پطرس کے نام سے، لیکن اس میں شامل جو مضامین ہیں ان کا قد کاٹ، ان کا مرتبہ، ان کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اردو مزاح نگاری کا باب نامکمل رہے گا اگر اس میں پطرس بخاری کا ذکر نہ کیا جائے. اگلی MCQ کی طرف بڑھتے ہیں. جوش ملیح آبادی کی شامل نصاب نظم کا عنوان ہے. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آمد صبح، سورہ رحمان ایک تاثر، برسات کی بہاریں. صحیح جواب ہے سورہ رحمان ایک تاثر. 27ویں MCQ، انہیں اردو کا پہلا اسلامی تاریخی ناول نگار کہا جاتا ہے. عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، ڈپٹی نذیر احمد، ختیجہ مستور. صحیح جواب ہے مولانا عبدالحلیم شرر. یاد رکھیے گا کہ اسلامی تاریخی ناول نگار کہا گیا ہے. اگر صرف یہ کہیں کہ تاریخی ناول نگاری کا صحرا کن کے سر جاتا ہے، کن کے سر بنتا ہے، جواب کیا ہوگا؟ عبدالحلیم شرر. اور اس کو اسی انداز سے پوچھیں جیسے کہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اسلامی تاریخی ناول نگار کون تھے پہلے، تب بھی ہمارا جواب ہوگا عبدالحلیم شرر. اس کے بعد 28ویں ہمارے پاس MCQ ہے کہ بال جبریل سے یہ نظم نصاب میں شامل کی گئی ہے. پہلا اس کا جو آپشن ہے سلطان ٹیپو کی وصیت، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، سورہ رحمان ایک تاثر. صحیح جواب ہے سلطان روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. تو بال جبریل علامہ اقبال کا ایک مجموعہ کلام ہے اور اس مجموعہ کلام سے یہ نظم بال جبریل کے جو روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے اس عنوان سے ہمارے نصاب میں شامل ہے. اس کے بعد ہم اگلی MCQ کی طرف چلتے ہیں کہ جدید اردو نثر کے بانی یا موری سے اعلیٰ ہیں. حالی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، سر سید احمد خان. اور صحیح جواب ہے سر سید احمد خان. 30ویں MCQ، نرنگ خیال سے ماخوذ سبق اس عنوان سے نصاب میں شامل ہے. ٹھیلے والا شہزادہ، ماما عظمت، سچ و جھوٹ کا رسم نامہ، روز مرہ اور محاورہ. صحیح جواب ہے سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ. یاد رکھیے گا کہ نرنگ خیال مولانا محمد حسین آزاد کی تمثیلوں پر مشتمل کتاب ہے. تو سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ اصل میں ایک تمثیل ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمثیل ایسے مضمون کو کہتے ہیں، ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں انسانی جذبات، احساسات جو عام طور پر بے جان چیزوں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو انسانی شکل میں جیتا جاگتا چلتا پھرتا بالکل ایک انسان کی طرح سے پیش کیا جاتا ہے. تو آپ کو امید ہے کہ یاد ہوگا کہ سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ بھی اسی طرح سے ایک سبق تھا، ملکہ صداقت کا ذکر تھا. تو وہ بھی ایک انسانی روپ میں ان تمام جذبات، احساسات کو پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ یہ اردو کے پہلے عوامی اور جمہوری شاعر ہیں. دیکھیے جمہوری لفظ اصل میں یہ لفظ نکلا ہے جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، یعنی وہ اردو کے پہلے شاعر کون سے تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں عام لوگوں کی، عوام کی نمائندگی کی، ان کے موضوعات پر لکھا.
اور عام طور پر یہ وہ موضوعات تھے جن پر پہلے اس دور کے شعراء کرام لکھنا بہت ہی برا سمجھتے تھے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اس موضوعات پر لکھنا شاعری ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایسے دور میں جس شاعر نے ان موضوعات پر لکھا، بہت خوب لکھا، اور پھر آگے چل کر انہی موضوعات کی بنا پر وہ عوامی اور جمہوری شاعر بھی کہلائے، وہ شاعر تھے ہمارے پاس نذیر اکبر آبادی۔ اگلی ایم سی کیو کہ مقدمہ شعر و شاعری ان کی تصنیف ہے۔ سر سید محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی ہمارے آپشنز ہیں۔ صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ ایم سی کیو اس انداز سے بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ اردو کی پہلی تنقید کی کتاب کا نام بتائیے، جواب ہوگا مقدمہ شعر و شاعری۔ اگر اس طرح سے پوچھا جائے کہ اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد کا تنقید نگار کا نام بتائیے، جواب ہوگا الطاف حسین حالی۔ اگلی ایم سی کیو کہ سبق آزادی کی راہ میں اس ناول سے ماخوذ ہے۔ 4 ناولوں کے نام ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے آنگن، دوسرا امرات العروس، منصور موہنا، توبۃ النصوح۔ صحیح جواب ہے ہمارے پاس آنگن، ختیجہ مستور کا لکھا ہوا یہ ناول، اور یاد رکھیے گا کہ اس ناول کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ تو آپ سے ایم سی کیو اس انداز سے بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ بتائیے کہ ختیجہ مستور کے کس ناول کو آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، تب بھی ہمارا جواب ہوگا آنگن۔ اگلی ایم سی کیو کہ میر انیس کے مرثیے سے ماخوذ یہ نظم نصاب میں شامل ہے۔ سورہ رحمان ایک تاثر، آمد صبح، پرانا کوٹ، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح جواب ہے آمد صبح۔ علامہ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو سبق یاد آ گیا ہوگا کہ یہ میاں بشیر احمد کا لکھا ہوا مضمون تشکیل پاکستان سے لیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت مختصر انداز میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے اس میں کتنے مراحل، کتنے درجات طے کر کے ایک انسان مرد مومن کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ تو اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی، یہ 3 مراحل جو ہے وہاں پر جو ہے بیان کیے گئے تھے۔ تو یہ کس کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے خودی۔ لیکن آپ یہ تینوں مراحل، تینوں درجات کے بھی نام یاد رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں 3 میں سے کوئی 2 دے کر ایک کا نام پوچھ لیں، یا آپ سے یہ پوچھیں کہ وہ کتنے مراحل بیان کیے گئے ہیں، تو پھر 3 کا لفظ جو ہوگا وہ اس حوالے سے اہم ہوگا، وہ ہمارا صحیح جواب ہوگا۔ اس کا دیکھیں کہ انہیں شاعر انقلاب اور شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں القابات وابستہ ہیں ہمارے پاس کس شاعر سے، کس شاعر کی شخصیت سے؟ جوش ولی آبادی۔ نظم پرانا کوٹ کے خالق ہیں دلاور فگار، شاہد احمد دہلوی، سید محمد جعفری، سید سمیر جعفری۔ اس حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا، کیونکہ آخری کے 2 نام بہت ملتے جلتے ہیں اور دونوں ہی مزاحیہ شاعر تھے، تو اس حوالے سے ذرا خیال رکھیے گا۔ ہمارے نصاب میں جو نظم ہے پرانا کوٹ، اس کے شاعر ہیں سید محمد جعفری۔ 38ویں ہمارے پاس جو ایم سی کیو ہے کہ نصاب میں شامل یہ سبق محمد حسین آزاد کی تصنیف نرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ ماما عصمت، سچ و جھوٹ کا رسم نامہ، آزادی کی راہ میں، تشکیل پاکستان۔ صحیح جواب ہے سچ اور جھوٹ کا رسم نامہ۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے۔ 39ویں ہمارے پاس ہے کہ اردو نثر کو ناول سے روشناس کرانے کا صحرا ان کے سر ہے۔ شفیق الرحمان، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، اشفاق احمد۔ صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور اردو کا پہلا ناول وہ ہمارے پاس ہے مرات العروس۔ رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، ان کا مضمون ہے سر سید احمد خان، علامہ اقبال، علامہ شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی۔ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سر سید احمد خان کے جو مقالات تھے، جو مضامین تھے، ان تمام کو مرتب کس نے کیا ہے، وہ شخصیت کون ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا آپ کی کتاب میں بھی رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات اس مضمون کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ مقالات سر سید
کئی جلدوں پر مشتمل ہے. اس کو مرتب کرنے والی شخصیت جو ہیں وہ ہیں مولانا اسماعیل پانی پتی. یہ نام یاد رکھیے گا، پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. اگلی MCQ کہ ٹھیلے والے شہزادے کا نام یہ تھا واجد علی شاہ، اقبال، ظفر سلطان، مرزا بابر. اور اس حوالے سے ہمارے پاس صحیح جواب ہے ظفر سلطان. اگلی MCQ میر درد کی وجہ شہرت ہے مزاحیہ شاعری، مرثیہ نگاری، قصیدہ نگاری، تصوفانہ شاعری. صحیح جواب ہے تصوفانہ شاعری، اور یہی پہلے باقاعدہ اردو کے تصوف کے باقاعدہ شاعر ہیں، اور تصوف کو متعارف کرانے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے. اگلا دیکھیے ہمارے پاس کہ انہیں اردو کا پہلا نقاد کہا جاتا ہے پطرس بخاری، الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، سر سید احمد خان. صحیح جواب ہے الطاف حسین حالی. اور جیسا کہ پچھلی MCQs میں بات آئی، اور پہلی اردو کی باقاعدہ تنقید کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری. اور اس کا کون سا مضمون ہمارے نصاب میں شامل ہے؟ روزمرہ اور محاورہ. مقالات سر سید جلد پنجم سے یہ سبق ماخوذ ہے. رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، سچ و جھوٹ کا رزم نامہ، مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، روزمرہ اور محاورہ. صحیح جواب ہے اس کا رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات. اور ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مولانا اسماعیل پانی پتی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سر سید احمد خان کے تمام مقالات کو مقالات سر سید کے نام سے مرتب کیا ہے کئی جلدوں میں. 45ویں MCQ دیکھیے کہ انہوں نے سچل سرمست کی نظم کا ترجمہ کیا ہے. اکبر الہ آبادی، ناصر کاظمی، آفاق صدیقی، سید محمد جعفری. صحیح جواب ہے آفاق صدیقی، پروفیسر آفاق صدیقی. 46ویں MCQ دیکھیے کہ اس نثر نگار کو اردو میں سائنسی مضامین لکھنے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی، شوکت تھانوی، مولانا عبدالحلیم شرر، میاں بشیر احمد. صحیح جواب ہے ہمارے پاس ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی. 47ویں MCQ مثنوی مد و جزر اسلام سے ماخوذ نظم کا ہر بند اتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. پھر تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح جواب اس کا ہے 6. لیکن یہاں پر ایک بات پر آپ خصوصی توجہ دیجیے گا کہ دیکھیے 2 مصروں پر مشتمل شعر کہلاتا ہے، لیکن 2 سے زائد مصروں پر مشتمل بند یعنی اسٹینزا کہلاتا ہے. اب یہ کئی اقسام کے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بند 3 مصروں پر مشتمل ہے تو ایسا بند، ایسا اسٹینزا جو ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے، لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مثلث. اور اگر بند 6 مصروں پر مشتمل ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مثنوی. تھوڑا سا مشکل ہے ماؤس سے لکھنا، کنٹرول نہیں رہتا. چلیے یہ مثنوی ہو گیا. اور اگر اسٹینزا، اگر بند 4 مصروں پر مشتمل ہے تو ایسا بند ہمارے پاس کہلاتا ہے مربع. اور 2 مصروں پر مشتمل یہ ہمارے پاس شعر ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھ لیں. تو ایسا بند جو 3 مصروں پر مشتمل ہو مثلث، 6 مصروں پر مشتمل ہو مثنوی، 4 پر مشتمل ہو مربع، اور 2 مصروں پر جو مشتمل ہوتا ہے وہ شعر کہلاتا ہے. 48ویں MCQ دیکھیے کہ اس نثر نگار نے تاریخ کو فلسفے سے روشناس کروایا. یعنی تاریخ لکھتے وقت فلسفیانہ انداز اپنانے والی پہلی شخصیت کون سی تھی؟ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان. صحیح جواب ہے علامہ شبلی نعمانی. اس کے بعد اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ آپ اردو کے پہلے فلسفی شاعر کہلاتے ہیں. فیض احمد فیض، ناصر کاظمی، مرزا غالب، علامہ اقبال. صحیح جواب ہے علامہ اقبال. لیکن عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر ایک بات آپ خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے فلسفی شاعر، ایک ہوتا ہے شاعر فلسفی. فلسفی شاعر جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، لیکن اس نے اپنے فلسفے کو متعارف کروانے کے لیے شاعری کی، علامہ اقبال. لیکن اگر کہا جائے کہ شاعر فلسفی کون سے، یعنی لفظ شاعر پہلے آتا ہے
فلسفی بعد میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ شاعر ہیں، لیکن ان کی شاعری میں کہیں کہیں نمایاں انداز سے ہمیں فلسفہ بھی نظر آتا ہے. اگر یہ فلسفی شاعر کے بجائے شاعر فلسفی کے بارے میں پوچھتے تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا مرزا غالب. بنیادی طور پہ آپ فلسفی نہیں، آپ شاعر ہی ہیں، لیکن آپ کی شاعری میں ہمیں یقیناً کئی مقامات پر بہت اعلیٰ درجے کے ہمیں فلسفیانہ نظریات کے، فلسفیانہ خیالات کے حامل اشعار نظر آتے ہیں. لیکن آپ بنیادی طور پر شاعر تھے، اسی لیے آپ کو شاعر فلسفی کہا جا سکتا ہے، فلسفی شاعر نہیں کہا جا سکتا. فلسفی شاعر کا لقب، فلسفی شاعر کا خطاب وہ علامہ اقبال ہی کو زیادہ ان کو زیادہ بہتر لگتا ہے. اگلی ایم سی کیو دیکھیے کہ مرثیے کے سب سے بڑے شاعر کی نظم کا یہ عنوان ہے. تو اردو کے سب سے بڑے مرثیے کے جو شاعر ہیں وہ میر انیس ہیں، اور ان کے مرثیے سے جو نظم شامل نصاب ہے وہ ہے ہمارے پاس آمد صبح. نصاب میں شامل خط بنام حبیب الرحمن شیروانی اس مزاحیہ شاعر کا تحریر کرتا ہے. اکبر الہ آبادی، سید محمد جعفری، مرزا غالب، ضمیر جعفری. صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی. ایک شام ماضی کی محرابوں میں ان کا سفر نامہ ہے. عبدالحلیم شرر، سر سید احمد خان، ابن انشا، انشاء اللہ خان. صحیح جواب ہے ابن انشا. اور ایک شام ماضی کی محرابوں میں جس سفر نامے سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے آوارہ گرد کی ڈائری. آپ جب اس سبق کو دیکھیں گے تو اختتام پر آپ کو اس کتاب کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا. اگلی ہمارے پاس ایم سی کیو ہے، شاعر مشرق ان کا خطاب ہے. صحیح جواب ہم سب جانتے ہیں جناب علامہ اقبال. اور اگلی ایم سی کیو تشکیل پاکستان ان کی تصنیف ہے. بیگم اختر ریاض الدین، ابن انشا، میاں بشیر احمد، پطرس بخاری. صحیح جواب ہے میاں بشیر احمد. اردو زبان کے پہلے صوفی شاعر ہیں الطاف حسین حالی، خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا غالب. صحیح جواب ہے خواجہ میر درد. 56ویں ایم سی کیو ماما عصمت کا کردار انہوں نے تخلیق کیا. ابن انشا، پطرس بخاری، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد. صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد. کس ناول کا کردار ہے یہ؟ میرات العروس، جو کہ اردو کا پہلا ناول بھی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. بیگمات کے آنسو ان کی تخلیق ہے. کتاب کا نام دیا ہوا ہے خواجہ حسن نظامی، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین حالی. صحیح جواب ہے خواجہ حسن نظامی. اور اسی کتاب سے یعنی بیگمات کے آنسو سے جو سبق خواجہ حسن نظامی کا تحریر کردہ ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ ہے تھیلے والا شہزادہ. اگلی ایم سی کیو اردو کا سب سے بڑا انشا پرداز اور بے مثل تمثیل نگار انہیں کہتے ہیں. سر سید احمد خان، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد. صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد. تو یاد رکھیے گا کہ محمد حسین آزاد اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز وہ مصنف جن کی تحریر آرائش سے، جس کی تحریر کی آرائش، خوبصورتی، یوں کہہ لیجیے کہ جن کے ہاتھوں میں الفاظ آ کر کھلتے ہیں، جن کا انداز سب سے منفرد ہو، جن کی تحریر اپنی زبان سے کہتی ہو کہ یہاں پر لفظ نہیں بلکہ موتی جڑے گئے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے نمایاں اور سب سے بڑا نام جو ہے وہ محمد حسین آزاد کا ہے. تو اردو کے سب سے بڑے انشا پرداز کہلاتے ہیں اور سب سے بڑے تمثیل نگار کہلاتے ہیں. اور یہ اردو کے سب سے پہلے تذکرہ نگار بھی ہیں. ان کی جو تذکرہ نگاری کی اردو کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ آب حیات کے نام سے. تو اس حوالے سے بھی اولیت محمد حسین آزاد ہی کو حاصل ہے. اگلی ایم سی کیو دیکھیے کہ نصاب میں شامل نعت کس شاعر نے کہی ہے؟ نذیر اکبر آبادی، ظفر علی خان، مرزا غالب، الطاف حسین حالی. صحیح جواب ہے ظفر علی خان. اگلی ایم سی کیو دیکھیے نصاب میں شامل نوجوان سپہ سالار کا عزم و حوصلہ اس ناول سے ماخوذ ہے. میرات العروس، منصور مہنا، آنگن، فردوس برین. صحیح جواب ہے منصور مہنا. تاریخی ناول ہے. اگلی ایم سی کیو اکبری اور اصغری کے کردار اس ناول میں ملتے ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا اردو کا سب سے پہلا ناول میرات العروس اس کا صحیح جواب ہے. اور اسی سے ماخوذ ایک سبق ماما عصمت شامل نصاب ہے.
اگلی MCQ ہے کہ نصاب میں شامل علامہ اقبال کی نظم آزادی کے اس رہنما کی سیرت سے متاثر ہو کر لکھی گئی؟ لیاقت علی خان، ٹیپو سلطان، مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹیپو سلطان، جن کا بہت مشہور قول ہے کہ لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اگلی MCQ ہمارے پاس ہے کہ اس مضمون میں پاکستان بننے کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، ایک شام ماضی کی محرابوں میں، تشکیل پاکستان، آزادی کی راہ میں۔ صحیح جواب ہے تشکیل پاکستان۔ عزیز طلباء و طالبات، اس لیکچر میں ہم یہیں تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے تیسرے حصے میں، حصہ سوم کے اندر، ہم مزید MCQ کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔